بسم اللہ حضور دی بارگاہ وچ صرف ابو بکر تے نہیں پیدا سی، عمر تے نہیں پیدا سی، عثمان تے نہیں پیدا ہے، حیدر کرار تے نہیں پیدا سی، تے عبداللہ بن ابی بھی پیدا سی. ہائے 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 کیا بات ہے. بسم اللہ کر. عبداللہ بن ابی بھی پیدا سی نا. بسم اللہ کر. ہاں او تین دن بعد اور نہ نہیں پیدا سی نا. او کسے غلام صحابہ آکھیا اے آپ صاحب جی کسے کیا خوب گل کی تھی جی. اس کا ہر غلام ہے صحابہ کے، صحابہ پر جان قربان ہو اگر ہو صحابی. صحابہ ساڈے سر دا تاج، پیر دلال دی پگڑی صحابہ دے قدماں دی خاک، ہائے ہائے انہاں دے قدماں دی خاک بھی پیر دلال کولوں اچھی ہے، لیکن جے ہووے محمد مصطفیٰ دا غلام کیا بات ہے. بسم اللہ. ہووے محمد دا غلام، ہووے صحابی تے اسی جان دے قربان کرا. ہاں ہاں اسی جان دے قربان کیسی کون ہونے صحابی جان دے قربان. میرا رب قسم کھائی، مجھے قسم ہے ان غلاموں کی. آپ کو پتہ سی آدم کو لے کے عیسیٰ ایک انسان نہیں بڑھے، ہاں ہاں نہ آگے بھی نہیں بڑھے. ہائے ہائے کیا بات ہے. کیا بات ہے. بسم اللہ. نہیں بڑھنا. پھر میں اپنی ہر تقریر کے شروع میں کہنا میں کہ رب دا کرم ہویا تانوں اتنے بلایا اپنے حبیب کی گل سنوائی. میں کہنا کرم کیسی پھر رب کیا انہاں تے نہیں بڑھنا میں خود دل چن لیتا ہوں. اللہ میں خود دل چن لیتا ہوں. جن کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ڈالنی ہے سب دلیل دیو. جی. بسم اللہ. دلیل دیو دیو. جی سب دلیل دو. بڑی بڑی گل کی رب آپ چنے دلیل دو. میں کہا ولادت مصطفیٰ سے تو پہلے سارے ہی ایسے تھے نا. جی ہاں جی آپ ساتھ ہوں. بے شک بے شک. نفسا نفسی کا عالم تھا، شباب کبھی دیکھا نہ تھا. ہاں جی سارے نے ایک کہانی، ایک کی رائے، ایک کی صف، ایک ایمان تھا. ہاں جی پھر جب ظہور مصطفیٰ اللہ دلیل دی اور رب کے چھڑیا میں کہا دائیاں نے مکے میں بڑھیا آیا سن. کیا بات ہے. کیا بات ہے. صاحب دائیاں تے بڑھیا آیا سن. پھر رب نے کمزور کیتا، اونٹنی کو بھی کیا بات ہے. کیا بات ہے. کمزور کیتا، محمد مصطفیٰ دی دائی کو بھی کمزور کیتا. پھر مکے کے دروازے بھی پھروائے. کیوں نہیں پوچھتے کہ ولادت مصطفیٰ کے صدقے رب نے ان کے گھر بھی بچے پیدا کیے تھے جن پر کرم کرنا چاہتا ہی نہیں تھا. رب بھی آدمی بنایا اور رب نے تو ان کے گھر بھی بچے دیے تھے محمد مصطفیٰ کے صدقے جن کو ساری زندگی جہنم میں ڈالنا تھا. خوشی مصطفیٰ یہ تھی، اپنے حبیب کی خوشی یہ تھی، ان پر بھی کرم کیا جو کرم کے قابل نہیں. دل چنے مجھے قسم ہے تیرے ان گناہوں کی. بسم اللہ. پھر مائی حلیمہ بسم اللہ. بسم اللہ. انہوں نے دیکھا حضور دی وہ سب تو پہلی کمزور اونٹنی سوار تھی. رب نے چنے ہے نا آپ سب کی کمال سی. ہاں جی اعلیٰ خاندان کا پتر ہوئے، خاندان بھی اعلیٰ سی جی. رب نے فرمایا خاندان اعلیٰ ہوگا اپنے حبیب کا. خاندان اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ دعا کس کی تھی؟ ابراہیم کی. سبحان اللہ. دعا کس کی تھی؟ ابراہیم کی. پیچھے نسبت کس ڈالے؟ ابراہیم ڈالے. خاندان کس پہ؟ وہ نبی جس سے سب سے زیادہ محبت کی اس کی دعا یہ تھی. ابراہیم کے صبر کا اعلان یہ تھا کہ تمہارا اپنے حبیب کو تم مل سکتے. کیا بات ہے. ایک آدمی آج پھر چنے مکے میں سے لوگ بہت بڑے سے، لیکن صرف ابو بکر کو چنا. ماشاء اللہ. کیا ہاں جی بابا جی تاجر خواتین اور بھی تھی، خدیجہ الکبریٰ کو چنا. ماشاء اللہ. شیر جوان بچے بڑے سن، حیدر کرار
بے شک تلوار چلانا نہیں بڑے سر فاروق اعظم کو چنا ان کو چنا کہ جن کی زندگیاں گزر جائیں گی محمد مصطفیٰ سے دغا نہیں کریں گے. ان کو چنا, ان کو اعلیٰ بنایا, ان کی ذات پر کرم کیا اور پھر فرمایا میرے حبیب مجھے قسم ہے تیرے ان غلاموں کی سبحان اللہ. جو میں نے تجھے عطا کی. تو کس نے عطا کیے؟ میں نے تجھے عطا کیا. کہجے غلام سے ہاں جی کہ جنگ دا نام سن کے پیچھے ہو جاتے سن. آقا جی جنگ دا نام سن کے پیچھے ہو جاتے سن. بھوک لگی ہوتی سی پھر گل بڑی داڑھی چلی جاتی ہوں نہ ہی کریے تو بہتر ہے. لیکن میں گل سمجھ آ رہے گا آپ صاحب کہ بھوک لگی ہوتی سی فرمان مصطفیٰ دے دھیان نہیں ہوتا سی. اللہ اکبر. دھیان نہیں ہوتا سی. اور کیا یہ غلام کون سے تھے؟ عیسیٰ سے کہتے چڑیا کن کے میں کہ ان سب کو سبقت رب نے بلال کو دے دی. ماشاء اللہ. مارے کھائی کوئلوں پر سویا تپتی ریت پر سویا پھر بھی جب کہا چھوڑ دے محمد کا نام لینا اذیت کو بادشاہ سے کہ نہیں اتنی کے کھیل رہی ہے کہ اور تھوڑی بھی طرح کر رہی ہے. بسم اللہ اتنی کی لگ رہی ہے کہ اور تھوڑی بھی چھٹ رہی ہے. لیکن چھٹ دے تیرے کو برداشت نہیں ہونے کا قدم میرے منہ میں جو آواز سنی ہے کب میرے منہ سے آواز سنی کا کیوں نہیں نکلتی. دیکھا محمد کے نام میں اتنی لذت ہے کہ بلال کی مار پیچھے رہ جاتی ہے محمد کا نام آگے نکلتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ سلامت. قسم ہے تیرے غلاموں کی, کیا بات ہے, کیا قسم ہے تیرے غلاموں کی. سنا اور پھر دین کے لیے سب سے پہلی شخصیات کون چنے؟ اوئے ہوئے انتہا فدائی محمد مصطفیٰ نے کاربل رخ ہویا منافقین کے مقاد کہ آپ نے رشتہ دار بیٹھے سکتا انہوں کو سوال کیا کہ وہ تین لوگ کی کر رہے ہیں. جی وہ تین لوگ کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کون؟ انہوں نے کہا یہ جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے یہ ابن عبداللہ ہے. بسم اللہ بسم یہ اللہ. درمیان میں کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے؟ ابن عبداللہ. ساتھ ابن ابی طالب, ساتھ خدیجہ الکبریٰ. کہا یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہا یہ ابن عبداللہ کے دین ان کے رب کی عبادت کر رہے ہیں. کہا اور کون ہے؟ جواب میں ان کے رب کی قسم اس وقت اس کائنات میں ان کے دین پر ان تینوں کے علاوہ اور کوئی ہے. ماشاء اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بے شک. بسم اللہ. وہ دیکھو دین کی بنیاد کتوں رکھی گئی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پہلی شخصیت محمد مصطفیٰ حبیب پاکوان. دوسری شخصیت فرمایا حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا خدیجہ سے. فرمایا خدیجہ سے. آج عائشہ سے خدیجہ پوچھا میرا آدمی ہو گیا. میں کہا حضور میں جب آدمی ہے خوبصورت ہوتا ہے نا آپ کی سودا سے آپ نے گل کر سکتے سے ایسی نہیں کر سکتے. ساری جان ماں باپ سب انہوں نے قربان. آپ نے کہا حضور خدیجہ. کہا عائشہ خدیجہ اس وقت میرے ساتھ تھی جس وقت کوئی بھی نہیں تھا. آج تو نکل آ گئے یا پولیس ڈانٹ لے کے باہر کھڑے جا گئے. پہلے کام میں چھوڑ جاتے ہیں وہ بند کر دو میلاد اٹھانا. تو میلاد میں تو مذاق پڑھتے ہیں نا. ہاں جی کیوں صاحب پھر پہاڑیاں بنا لو یہ کر لو وہ کرو. میلاد کیا تھا؟ یہ کام تھا میلاد. میلاد مصطفیٰ تو یہ ہے کہ سیرت نبی پہ آ جائے. تمہیں بتایا جائے کہ تمہارا نبی تھا کیا, تمہارے نبی کے حکام تھے کیا, تمہارے نبی کی شان تھی کیا, اس کے غلام تھے کون.
میلاد یہ نہیں ہے کہ میلاد کی آڑ میں اپنی خرافات بتاتے ہو. ایسی وہ میلاد علی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اللہ موت لے آئے اس کو پہلے جس دن فری درال ہے تیرے دن ڈھول بجے تو میلاد بجے. ابھی ایسی وہ ہے ہی نہیں, یہ کام ہی نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو غلامان غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. ابھی ہم تو غلاموں کے غلام ہیں. ابھی ساڈا کی پیار ہے, ساڈا کی مقام ہے. اسی اپنے حضور اپنے آبا و اجداد کی جڑی تعلیمات میں تو ہٹ جاؤ. اسی کون ہوں گے 2 روپے میں چڑھا دے کوئی پیسے لیکن ہو گیا حضور کی محبت نام جب پیسے کیا کہا خدیجہ سے محبت کرتا ہوں. کھاتے نہیں گئے کھاتے کہ میں بس کر دے کتنے بجے گا 4:30 بجے. یہ فرق ہے. کیا کہا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ خدیجہ سے. کیوں؟ اس وقت میرے ساتھ تھی کہ جس وقت کوئی بھی نہیں تھا, جس وقت کوئی بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب اور دیکھو یہ مولوی ہے جو بات لے رہے کہ حضور بھی خدیجہ الکبریٰ المحبت کیوں سی؟ اس وقت ساتھ تھی جس وقت کوئی بھی نہیں تھا. مولوی تینوں ایک اور سب کون سمجھاوے کہ بات کن تو مولا فہذا علی مولا بھی کہتا ہے کیا کہ اس وقت کوئی نہیں تھی تھا علی. سبحان اللہ. اس پاسے چلے جاتے ہیں, اس پاسے موت پہ جاتے ہیں. کیوں موت پہ جاتے ہیں؟ موت کہاں پہ جاتی ہے؟ اکثر کوئی گل کروں نا کہ کہتے ہیں مجھے یہ کام ہو رہا تھا کیوں حضور نے فرمایا تھا. حضور کی بات پوری ہو رہی تھی, میں کہا حضور نے فرمایا سی بچو. یہ دن ہی کیا سی کہ میں کیا ہے ضرور کرے ہو. آپ نے کہا بچو. ہاں جی آپ نے کیا فرمایا؟ بچو. میں کہا کہ وہ کہتے ہو وہ ہونا سی. میں کہا پھر مولائے کائنات من کن تو مولا فہذا علی مولا بھی پڑھنا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھنا سی. سانو کس نے سیا؟ سانو سیدنا صدیق اکبر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ آپ تاریخ کو پڑھ لیں, آپ صحابہ کی کتابوں کو دیکھ لیں, آپ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں. جتنی عزت ہمیں رسول اللہ کے گھر کی صدیق اکبر نے سکھائی ہے وہ کس نے سکھائی؟ سبحان اللہ. پہلے رضا صاحب گل کر رہے سن نعت پڑھے سن کہ مریم عابدہ ہے, عبادت ہے فاطمہ. میں اسے گل شروع کی تھی, میں پوری گل بیان کرنی سی تو نعت ہو رہی سی. جو میں حافظ صاحب کو مخاطب کر میں کہا صاحب مریم عابدہ ہے, عبادت ہے فاطمہ بابا کہہ گئے دلیل نہیں پڑے گی. اور دلیل میں سے لدو پٹو نہیں ہوتے پھر تو مولوی بنے گا نہیں. مولوی کی نہیں بنے گا, مولوی سیدنا صدیق اکبر نہیں بنے گا. اس نہیں بنے گا نقشبندی علی کی نہیں بنے گا سیدنا صدیق اکبر کی. صدیق اکبر کی نہیں تھا. میں کہ صدیق اکبر ساری زندگی علی کو دیکھ کے پہلے ایک ہی تھا کہ گھر جاؤ کہ بی بی کو میرا سلام دینا. کی کیا؟ بی بی کو میرا سلام کہنا, بی بی کو میرا سلام کہنا. رسول اللہ کی زندگی میں چاہے گیا علی بی بی کو دیکھنا میرا سلام کہنا. رسول اللہ تو بعد کی کیا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سوال ہوتا ہے نا مگر صدیق کی کلام بدل لیا. صدیق اکبر جرا سچ تو علاوہ کچھ نہیں کہتا, اس کی گل بدل نہیں سی. اور سارے پرشن کی گل بدل نہیں سی. آپ صاحب گل یہ بدلی سی کہ محمد مصطفیٰ کے وقت فرماتے تھے کہ بی بی کو دیکھو میرا سلام دینا. محمد مصطفیٰ کے بعد دیکھ کر کہتے ہوتے تھے علی بی بی سے پوچھنا ابو بکر سے ناراض تو نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر سے ناراض تو یہ پھر آل مصطفیٰ سے بھی آج کل لوگ مگر مجھے اور کسی کا نہیں. کوئی تو فاطمہ الزہرا کا ہے. ہاں جی
कहते सीधा सिद्दीक अकबर को क्यों पता चला? मैं कहा सीधा सिद्दीक अकबर को क्यों पता चला? सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी ने बताया। कहते सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी ने क्या बताया? कहा हजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा को थी और फातिमा को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजूर से थी। कहते कैसे? कहते सैयदा आयशा सिद्दीका बैठी थी, खातूने जन्नत हज़रत बीबी फातिमा आई, मोहम्मद मुस्तफा के पास जाके बैठी, आपने कान में गुफ्तगू की, फातिमा रोने लग पड़ी, फिर गुफ्तगू की, फातिमा मुस्कुराने लग पड़ी, नीचे आई, कहा सैयदा आयशा सिद्दीका पूछती है मोहम्मद मुस्तफा से पीछे, मैंने पूछा, मैंने कहा फातिमा हजूर ने क्या बात की है? कहा ऐ अम्मी ये मेरे और मेरे बाबा की बात है, आप न पूछिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आप न पूछिए, आप न पूछिए। मैं सैयदा सिद्दीका बाबा ने फरमाते हैं सैयदा सिद्दीका रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीका लक़ब तेरा, फकत अर्शी नहीं फरशी भी करते हैं अदब तेरा, तेरी बाकीज़गी पर तुझके फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत अता की, आफियत बख्शी, फजीलत दी, खुदाए नर इज़्ज़त का बार हाथ पर सलाम आया, मुबारक है मुनव्विर पर अदब से तेरा नाम आना, तेरा हुजरा अमीर पाक है दाते रिसालत का, बफाते अर्ज़ पर टुकड़ा ही है बाग़े जन्नत का, इसी के हशर के दिन सरवरे कौन है मगर तन्हा नहीं माशिक है उठेंगे वो माशिक है। और सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी बोली, कहा फातिमा मैं तुम्हारी माँ होने के रुतबे से खुश रही हूँ। मोहम्मद मुस्तफा ने क्या फरमाया? आपने कहा हमारी गुलदस्त, आपने कहा हजूर ने मुझे बताया कि आयशा मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं गमज़दा हूँ, मैं गमगीन हूँ। फिर मोहम्मद मुस्तफा मुस्कुराए, कहा फातिमा क्या खुश नहीं होती कि सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगे? मोहब्बत के तकाज़े देखे ना हाफिज़ साहब, और तारीख गवाह है मोहम्मद मुस्तफा के 6 महीने बाद खातून जन्नत बीबी फातिमा आपका सीधा सिद्दीक अकबर को दसिया नहीं होएगा कि अब्बा जी हजूर को सब कुछ ज्यादा मोहब्बत फातिमा डाले, जान तो पहले फातिमा को दस कहने के तू भी जल्दी पीछे आ जाएगी, परेशान ना हो। दूसरा सैयदा सिद्दीक अकबर ने दसिया, आप जाके आयशा ने ये देख लिए कि हजूर ने फातिमा को क्या तू परेशान ना हो, तू मेरे पीछे आ जाएगी, ये भी देखना हजूर का क्या कहे, मतलब कि फातिमा मैं तेरे बगैर ज्यादा देर रह नहीं सकता। बिस्मिल्लाह का तेरे बगैर मैं ज्यादा देर रह नहीं सकता। वो अजीब हस्ती सलाम आपका सैयदा हज़रत इमाम हसन और आपको वक़्त आया और शादी हसन ने जो गुफ्तगू करोगे फिर बहुत लंबी होती है, मैं कल कोट करूँ। मेरे साथ बड़ी गदी रहने की आदत है, आदत है नंबर वाइज आदत है। मैं देखा ना जेड़ा कभी सिद्दीक उदे हाथ चुको हजूर ने गुलाम सैयारे कार से जिंदगी सारी हजूर के कदमां दे छावर कर दो। मैं जेड़ा कभी फारूक आजम उदे हाथ चुको हर वक्त तलवार हजूर की किस्तो निस्ब हजूर की नामूस वस्ते उमर के हाथ में तलवार होती सी। मैं जेड़ा कभी उस्मान उदे हाथ चुको हजूर ने जुल्म और रहम दो दूरा अल्लाह फरमाने। क्या सारी इस गल की बहस है? मैं क्या सहाबा में पूछो ना, सैयदना उमर फारूक से पूछो, सैयदना फारूक आजम से पूछो, सैयदना उस्मान गनी से पूछो, खुद मोहम्मद मुस्तफा से पूछो कि हजूर सहाबा में सब चंगा कौन लगता है? आपने फरमाया सिद्दीक अकबर। की फरमाया
پھر حضور فاروق اعظم نے حضور فرمایا عمر، تیسرا عثمان، اس طرح 7 کاندے مارے تھے. یہ سوال کر رہے ہیں اس یہ جسارت نہیں کی کہ پوچھے حضور میرا ستمہ بھی نہیں سیدھا تو نہیں کہہ سکتے سیدھا حضور میرا ستمہ بھی نہیں کی کیا کہہ گیا ہے حضور علی کا ستمہ بھی نہیں کی کیا حضور علی کا ستمہ بھی نہیں. آپ کچھ پڑھا ہے آپ نے کہا تو میرے کو صحابہ دوستوں نے پوچھے میری جان کا نہیں پوچھے محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی میری کی فرمایا علی میری کی فرمایا علی میری جان ہے. میں رکا میں تو سارے تو کیا پاگلا بیٹھے کیا اتنی قرآن کھول لے اپنا نام اپنا تم و نسانا و نساتم و انفسنا و انفسکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی نا کہ انفسنا و انفسکم کی تشریح ہوتی کس کو کہ کون تھا جان بیٹا جان کا میں علی کو لے آیا میں علی کو لے آیا انفسنا و انفسکم کی حضور نے آپ کہا میری جان کا مستقل میں علی کا. پھر آخری کا سیدنا حضرت امام حسن آپ کو حضرت امام حسین پوچھے آپ نے کہا حضور بھائی جان سارا کچھ تو صحیح نہیں دے دیتا نہ سوال کیا نہ جواب نہ کوئی گل کی نہ بات کی سارا کچھ ویسے ہی دے دیا. حضرت امام حسن مسکرائے آپ نے کہا بھائی جان میری گل سنو تسی کس کی اولاد ہو تھوڑا باپ کون سی آپ نے کہا علی. میں کہا ماں کون سی آپ نے کہا خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ. آپ نے کہا نانا کون سی حضرت محمد مصطفیٰ. کہتے ہیں ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں خانوادہ رسول ہوں پھر کہتا ہے بادشاہت کرنی تھی وہ سارے حصے میں سے بادشاہت آئی نہیں ہے سارے حصے میں کی آیا دین آیا کی آیا دین آیا. پھر جب سیدنا حضرت امام حسین اپنے بھائی کی گل کو سمجھا نا پھر کربلا لوگ کہتے ہیں کہ بڑیاں قربانیاں دیکھی حضرت اسماعیل کی بھی قربانی سی حضرت امام حسین کی بھی قربانی سی. کہتے نہیں میں اگر دین کی قربانی کی بات کریں تو میرے نزدیک ابتدا اسماعیل ہے انتہا حسین ہے. سبحان اللہ. نہیں کی قربانی کا نہیں سامنے بچے کٹے جا رہے ہیں ان للہ تیری طرف آئے تیرے مرتبہ رولا جا رہا ہے ان للہ تیری طرف نبی جس نے اپنی جان پر صبر کیا جس نے اپنی پیاس پر صبر کیا جس نے تکلیف پر صبر کیا جس نے اپنے نسل پر صبر کیا جس نے اپنی شان پر صبر کیا جس نے اپنے مقام پر صبر کیا اور سب سے بڑھ کے جس نے اپنی اولاد پر صبر کیا. ایسی رسول کی فرمایا حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے. یہ گل کتنے شروع ہوئی تھی تصوف کے نام رب کو حاصل کرنے سے بات شروع. وہ طریقہ جو عادت ڈھونڈتے رہے اپنی امت کو بتاتے رہے موسیٰ یوسف عیسیٰ وہ طریقہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی.
جب آدم کا خمیر بن رہا تھا تو میں موجود تھا کہ آپ سے مطلب کہ میں لکھائی نہیں میں رب کے ذہن میں تھوڑا سا جو ہے نہیں مجھ پر کون آیا نہ تھا میں کیا اچھا میں کہا جو تم پیدا ہوا تو بعد سارا سب ہونا چاہیے موسیٰ تجلیل ویب کے بے ہوش ہو گیا محمد مصطفیٰ کیوں؟ کیونکہ یہ جواب رب نے دیا موسیٰ کو موسیٰ تو بے ہوش ہو گیا وہ نہ بے ہوش ہوگا نہ پریشان ہوگا بلکہ مسکرائے گا موسیٰ رب کیوں مسکرائے گا؟ کہا اس لیے کہ وہ روز اول سے میرے نور سے فانوس ہے تو رب کو پانے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے رب کو پانے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور پھر میرے بابا کی جو سارے تقریبوں کو شکل افتاب رحمت اللہ علیہ ایک شعر بڑا پڑھ کر میں کدے کی راہ سے بچ کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا اللہ سوکھا چھٹ رہے تھے میں کیوں اوکھا اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ میرے حبیب سے ڈرتے آ جاؤ سارا کچھ دب جائے گا میں کیوں آئے بائیں شاعر ہوا اور آئے بائیں شاعر جھوٹے کچھ اٹھایا آپ نے فرمایا کہ یہ لائن کی جو ہم نے کہا یہ صراط مستقیم ہے ساتھ میں دو لائنیں کی تھی دو لائنیں کی کہا یہ ٹیڑھی لائن یہ بھی ٹیڑھی لائن ان پہ چلو گے رام تک نہیں پہنچ سکتے یہ صراط مستقیم ہے چلو گے رام تک پہنچ جاؤ گے کسی نے پوچھا صحابہ سے غلاموں سے یہ صراط مستقیم ملتی کیسے ہے آپ نے روزے کی طرف اشارہ کر دیا کہا محمد کی ذات ہی تو صراط مستقیم ہے اس صراط مستقیم پر چلنے کی پہلی سیڑھی کیا ہے پہلا قاعدہ ایک قرآن اس کی تعلیمات پڑھنا تو سجاڑ واسطے تھوڑے گلاف واسطے نہیں آیا اونچی جگہ پہ رکھ دو پیر نہ ہو روز چمیا کرو بند کر کے رکھ دو پڑھ سکھ واسطے ایک قرآن کہا قرآن تو ہو گیا دوسری کیا ہے کہا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اس سے پہلے جو بات کی تھی کیا کہی تھی کہا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے کہا ایک قرآن دوسری میری اہل بیت تو صراط مستقیم کی پہلی سیڑھی اہل بیت ہے قیامت کے دن ابو بکر عمر عثمان کو بھی وہی قبول ہوگا جو حسین کو قبول ہوگا جو حسن کو قبول ہوگا جو علی کو قبول ہوگا جو خاتون جنت کو قبول ہوگا یہ اکثر بولتے ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ کے بادشاہ سے آپ صاحب کی کہتے ہیں آپ بادشاہ سے آپ نے کہہ دیتا آپ کہہ نہیں ہو جیسے آپ دیکھ کے نہیں ہو جیسے میں کہا اچھا پھر نظارہ ڈال کہ قیامت نے دن بی بی فاطمہ آپ کی طرف دیکھ کے کہہ دیتا میرے مالک میں معاف نہیں کروں میں معاف نہیں کروں گی تو پھر کدھر جاؤ گے پھر کہنے وال جاؤ گے پھر کہنے مامے چاچے تائے لپڑ گے تو پھر اسرائیل ملے گا یا دوزخ کا دربان ملے گا اے کہ حضور دی بیٹی نے تمہیں معاف نہیں کیتا رب نہیں کر کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کو محبوب تھی اور محمد مصطفیٰ خدا کو محبوب ہے تو میلاد کا مقصد یہ ہے سیرت مصطفیٰ بیان ہو دین بیان ہو تبلیغ کی جائے یہ مقصد نہیں ہے کہ پکڑے پاؤ ڈھول بجاؤ نچو ٹپو شریعت دیا تجزیہ اٹھاؤ میلاد ایک نہیں ہے ہم وہ میلاد منانے والے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے
देना नसीब फरमाए और झूठ को झूठा, झूठे को झूठा कहना नसीब फरमाए और आप सबका आना बैठना अपनी बरगाह में कबूल हो मंजूर फरमाए। और आखिर में सभी अक्स तेरी शबी के मेरे दिल में है, मेरे पास है, तेरा सिर्फ तेरा वजूद है, तेरे जख्म तेरा लिबास है। कोई लफ्ज कितने गिरा वहाँ जो लिबास सके तेरा तस्करा, मेरे आंसुओं को कबूल कर मेरे हरूफे से पास है। और जिस सिर्फ हक की कबूल हो, ये जिस कास्ते असूल हो, जो ना झुक सके जो ना मिट सके उसे करबला की लाश है। वो जो नूरे चश्मे बतूल था, वो जो गुले रियाज़े रसूल था, उस एक शख्स कदर पर मेरी कितनी सदियाँ उदास है। मेरी पाप में शेर पढ़िया थी गुजरात में, ये क्या नारोवाल बड़ा मेरे को आया कहने आजा साहब रबी लेवल में तुसी मुहर्रम दी गल्लां शुरू कर दी है। मैं कहा रबी लेवल की है, कहने मिलाद है, मैं कहा मिलाद की है, कहने सीरत मुस्तफा है, मैं कहा की करते हो, कहने छबियां डालते हैं, मैं कहा छबियां डालना मकसद की है, कहने हुन खुश करना, मैं कहा तू इतना लंबा चौड़ा आ गया हुन खुश कर देना ऐसे सीधा हसियों का कर लेने इतना ठप्पा दिया हजूर ने बरगाह में चले जाए ऐसे ना खुश कर लेना तू फिरदा है पता नहीं हजूर खुश होए ना खुश है, मैं कहा हसियों काम करने जिन्हें हजूर भी खुश होते हैं, साहबा भी खुश होते हैं, रब भी खुश होता है, रब भी खुश होता है। क्या सभी अक्स तेरी शबी के मेरे दिल में है, मेरे पास है, तेरा सिर्फ तेरा वजूद है, तेरे ज़ख्म तेरा लिबास है। वो नफ्स कितने गिरा वहाँ जो निभा सके तेरा तस्करा, मेरे आंसुओं को कबूल कर ये मेरे हरूफे से पास है। और जिस सिर्फ हक की कबूल हो, ये जिस कास्ते असूल हो, जो ना झुक सके जो ना मिट सके उसे करबला की लाश है। वो जो दूर जिसमें बतूल था, वो जो गुले रियाज़े रसूल था, उस एक शख्स के कदम पर मेरी कितनी सदियाँ उदास है। आज चाह और मेरी पाप है नसी आंसू जो निकल पड़े तुझे ढूंढने, मेरे दोनों आंखों की रोशनी तेरे कारवा का गुबार हो। और कोई बदल हो के हुनैन हो हमारे साथ तेरा मैं क्या हमारा कह रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं जिस जिसको तकलीफ है कान बंद कर लवे, कोई बदल हो के हुनैन हो हमारे साथ तेरा हुसैन हो। तेरे अहले बैत के सामने, तेरे सहाबा के सामने, तेरे गुलामों के सामने, तेरे आशिकों के सामने, मलाइका के सामने हमारी जान तुझ पर कुर्बान